اس وقت پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اس مبارک رات کا انتظار ہے جس کی برکتیں اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آج پوری دنیا کے اندر کسی انسان کی بات کریں تو لوگ مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں گرفتار ہے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث کو ماننے والی قوم مسلمان ہے تو ہم مسلمانوں سے متعلق بات کریں گے کہ آج کاروباری معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، معاشی اور دیگر معاملات ہو، اس میں لوگ بہت زیادہ پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ خود ہمارے شہر کے حالات بھی دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کی خوشحالی عام طور پر کاروبار سے متعلق ہوتی ہے۔ انسان کاروباری اعتبار سے جتنا خوشحال رہتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنی زندگی کو پرسکون گزار سکتا ہے۔ جہاں کاروباری معاملات خراب ہوتے ہیں تو انسان کی زندگی پریشان سے پریشان کن ہوتی چلی جاتی ہے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ کاروبار کی مصیبت ہو، بیماری جیسی مصیبت ہو، اولاد کے متعلق مصیبت ہو، گھر بار کے متعلق مصیبت ہو، تو میرا اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ تم کو جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے برے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے برے عمل کی وجہ سے چبھتا ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس لیے ہمارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اور وہ چبھنے والا کانٹا ہماری اس غلطی کا کفارہ بن جاتا ہے، ہمارے اس گناہ کا معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پتا چلا کہ مصیبتیں گناہوں کے سبب سے آتی ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہے کہ جس کی برکت سے آئی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ میں صرف 3 نیکیوں کا ذکر ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان 3 نیکیوں کو داخل کر لیں گے اور ان 3 نیکیوں پر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں سے مصیبتوں کو دور فرما دے گا، ہماری زندگیوں سے پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آج کون وہ انسان ہے جو مصیبتوں کو پسند کرتا ہے اور راحتوں کو پسند نہیں کرتا؟ یقیناً ہر انسان مصیبت کو پسند نہیں کرتا، وہ راحتوں کو پسند کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث غار کہا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو حدیث غار ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پورے معاشرے کو سمیٹ لیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام گفتگو مختصر کرتے ہیں لیکن اس میں بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ بات یہ ہے، حدیث مبارکہ کو میں اپنے الفاظ کا جامع پہنانا چاہتا ہوں اور اس کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اور میرے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 نوجوان ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس زمانے کا سفر آج کے سفر کی طرح آسان نہیں تھا۔ وہ جب سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلے دوسرے علاقے میں، شہر یا گاؤں میں جانے کے لیے،
تو وہ راستہ جنگل سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ عام طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر کا راستہ، ایک سفر سے دوسرے سفر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا راستہ، ایک مقام سے دوسرے مقام کا راستہ جنگل سے ہوتا ہوا ہی گزرتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جب آپ سفر کریں گے تو بیچ میں جنگلات آتے ہیں، بلکہ آپ مالیگاؤں سے دھلیا تک بھی جائیں تو بھی آپ کو بیچ میں جنگلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو وہ دور تھا جس دور کے اندر اتنا ترقی والا معاملہ نہیں تھا، لوگ پیدل، گھوڑوں پر، کھچروں پر سفر کیا کرتے تھے۔ 3 دوست ہیں، ایک علاقے کے ہیں اور وہ سفر کے لیے نکلے ہیں۔ جب وہ سفر کے لیے نکلے اچانک ان کو بارش نے آ لیا اور بارش کا وہ شکار ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی بارش بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ جنگل کے اندر بجلیوں کا کڑکنا، پتوں کا بجنا انسان کے دل کو دہلا دیتا ہے، انسان کے دل کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کالی گھنگور گھٹائیں چھا گئی، بجلیوں کی کڑک شروع ہو گئی اور بارش برسنے لگی۔ تینوں نے سوچا چلیں اس مصیبت کے اندر جو ہم گرفتار ہیں کہ پناہ لینے کے لیے اب کوئی مقام تو نہیں ہے، کوئی مکان تو نہیں ہے، تو انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا۔ یہ غار ہی اس حدیث کے عنوان کو منتخب کرتا ہے، اور تینوں دوست اس غار کے اندر چلے گئے۔ تینوں دوست غار کے اندر گئے۔ ابھی وہ لوگ ایک مصیبت سے پناہ گاہ اور مامن تلاش کر رہے تھے کہ ان کے سر پر دوسری مصیبت ٹوٹ پڑی، وہ یہ کہ اوپر کی چٹان جو تھی وہ کھسک کر غار کے منہ پر آ گئی اور وہیں آ کر کے ٹھہر گئی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب کوئی بہت بڑی مصیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں پر اتنی مصیبت آئی کہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ گرا تھا۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے اس چٹان کو دیکھا اور اپنی طاقت بھر 6 ہاتھ لگا کر، یعنی تینوں کے 2 ہاتھ لگا کر انہوں نے چٹان کو کھسکانے کی کوشش کی، انہوں نے چٹان کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ چٹان ان سے کھسک نہ سکی۔ اس وقت ان کے ذہن میں ایک بات آئی، بلکہ اللہ نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ یہ تھا کہ ہم نے زندگی کے اندر اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے، خالص لوجہ اللہ کیا ہے، تو چلو اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ پہلا بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے، اے کریم باری تعالیٰ، میں نے اپنی زندگی کے لمحات اب تک اس انداز میں گزارے کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کھلائے بغیر کبھی کچھ نہیں کھاتا تھا۔ اب بہت توجہ سے اس گفتگو کو آپ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ، تکالیف سے نجات کا ذریعہ، مشکلوں سے نجات کا ذریعہ کن نیکیوں کے اندر ہے؟ یوں تو ہر نیکی مشکل کو آسان کر دیتی ہے، لیکن حدیث رسول نے جن 3 نیکیوں کا ذکر کیا ہے وہ بہت قیمتی اور اہم ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اب تک ایسا نہیں کیا کہ خود کھا لیا ہو اور ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ میرے اللہ، میں پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں، اس کے بعد خود کھاتا ہوں۔ بلکہ ایک دن تو یوں ہوا کہ میں مویشی چرا کر، جانور چرا کر تاخیر سے واپس لوٹا۔ میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے جانوروں کا دودھ دوہا اور دودھ دونے کے بعد میں وہ جب دودھ لے کر کے ماں باپ کے قریب آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے، ابا ہمیں بھوک لگی ہے، کھلا دو، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بچوں کو نہ کھلایا۔ ماں باپ کی محبت کا غلبہ یہ تھا کہ میں ماں باپ سے پہلے نہ خود کھانا چاہتا تھا نہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا تھا۔ میں نے جو ہے وہ دودھ کے پیالے اپنے ماں باپ کے سرہانے لے کر کے کھڑا رہا، حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں میرے ماں باپ جاگے تو میں نے پہلے ان کو دودھ دیا، انہوں نے دودھ پیا، پھر میں نے خود کھایا اور میں نے اپنے بچوں کو کھلایا۔ میرے اللہ، اگر یہ نیکی
تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس کے یہ جملے کہنے تھے، وہ چٹان جو بازو کی قوت سے نہ ہٹی، وہ چٹان اس نیکی کی برکت سے کھسک گئی، خود بخود کھسک گئی، لیکن ابھی وہ اتنی نہیں کھسکی تھی کہ وہ نکل سکتے تھے، البتہ امید کی کرن چمک گئی تھی۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بندے نے جس نیکی کا انتخاب کیا، نیکیاں تو اس نے زندگی میں بہت سی کی ہوگی، لیکن جس نیکی کا انتخاب کیا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک